السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کون سا پیج ہے؟ 19. اوکے. معجزات. اللہ سبحانہ وتعالی انبیاء علیہ السلام کو ان کی نبوت کی صداقت کے لیے معجزات عطا کرتے ہیں. معجزات معجزہ سے ہے، اور معجزہ کا لفظ جو ہے وہ معجز سے ہے. معجز کا مطلب ہوتا ہے عاجز کرنے والا، یعنی ایسی نشانی جو دیکھنے والوں کو عاجز کر دے، جو اس جیسی چیز بنا کے نہ لا سکے. مختلف انبیاء علیہ السلام کو معجزات دیے گئے. مثلا موسیٰ علیہ السلام کو عصا ید بیضاء، عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کی صلاحیت، پرندے بنا کے اڑانے کی وغیرہ وغیرہ، بیماروں کو شفا دینے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ تو قرآن مجید تھا، اور قرآن مجید میں بار بار چیلنج بھی کیا گیا کہ اگر تم اس جیسی کوئی کتاب بنا سکتے ہو، یا 10 آیات یا ایک آیت بھی یا ایک سورت، تو بنا کر دکھاؤ. لیکن کوئی بھی نہ کر سکا، اور یہ چیلنج آج تک باقی ہے. کوئی اس کے مقابلے میں کتاب نہیں لا سکا. دوسرا بڑا معجزہ آپ کا اسراء اور معراج ہے. واقع اسراء اور معراج پر کفار کے سوالات کا جواب دینے کے لیے بیت المقدس کا نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا جانا. اسراء جو تھی وہ بیت الحرام سے لے کر بیت المقدس تک تھی، یعنی رات کا سفر تھا. اور معراج کیا تھی؟ وہاں سے پھر اوپر آسمانوں تک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں یہ سفر کرایا گیا تھا. اور جب آپ نے آ کر لوگوں کو بتایا تو لوگوں نے حیرانی کا اظہار کیا، اور کچھ لوگوں کے ایمان ڈاواڈول ہو گئے. اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ آپ کے پاس تو اس سے بھی بڑی باتیں ہیں کہ آسمان سے آپ کے پاس وحی آتی ہے، تو اس کو ماننے میں تو کوئی مشکل نہیں. جب لوگوں نے آپ سے بیت المقدس کے بارے میں سوال کیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے ہر چیز کا نقشہ لا کے رکھ دیا، اور پھر آپ نے ایسے بتایا جیسے آنکھوں سے دیکھ کے کچھ بتا رہا ہو. لیکن نہ ماننے والے اس پر بھی نہیں مانے. فرشتوں کے ذریعے سے جنگ میں مدد. یہ کون سی جنگ تھی؟ جنگ بدر. چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، اس کا ذکر کہاں آتا ہے؟ سورۃ القمر میں. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. مستقبل کی پیشن گوئیاں اور ان کا درست ثابت ہونا. پھر شیطان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تھا. سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما منکم من احد الا وقد وکل اللہ به قرینہ من الجن. قالوا وإياك يا رسول الله؟ قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. اللہ نے تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان یعنی جن ساتھی مقرر کر دیا. لوگوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا: ہاں میرے ساتھ بھی، مگر اللہ نے اس کے خلاف میری مدد کی تو وہ اسلام لے آیا، پس وہ مجھے بھلائی کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا. اسی لیے قرآن مجید میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ہر بات سچ ہے، اور وحی کے ذریعے فرشتہ آپ کے پاس لایا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی. نباتات سے متعلق معجزات. درختوں کا قبل از نبوت شام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھک جانا، پہاڑوں اور درختوں کا آپ کو سلام کرنا، درختوں کا آپ کے کہنے سے چلنا. ان سب کے ریفرنس نیچے دیے ہوئے ہیں. ڈیٹیل کے لیے آپ یہ کتابیں کھول کر تفصیلات پڑھ سکتے ہیں. اس کتاب کا مقصد دراصل صرف نشاندہی کرنا ہے کہ ٹپس پر یہ باتیں ہمیں یاد ہوں، مختصر رہے، ورنہ پھر ایک بہت بھاری بڑی کتاب بن جاتی جو پڑھنا مشکل ہو جاتا. تو چھوٹی سی کتاب پڑھنی، یاد رکھنی، بتانی، شیئر کرنی آسان ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انگور کے گچھے کو بلانا اور اس کا آنا، کھجور کے تنے کا آپ کے فراق میں رونا.
یہ کون سا کھجور کا تنا تھا؟ جو مسجد نبوی میں تھا، جس پر کھڑے ہو کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، ممبر کے طور پر استعمال ہوتا تھا. جب آپ نے اس کو چھوڑ کر لکڑی کا ممبر استعمال کرنا شروع کیا تو وہ رونے لگا اور اس کی سسکیاں پوری مسجد میں گونجنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ممبر چھوڑا اور اس کے پاس گئے، اس کو گلے سے لگایا، حق کیا اور اس کو لوریاں دے کر چپ کرایا جیسے کسی بچے کو چپ کرایا جاتا ہے. اور جب وہ چپ ہوا تو پھر آپ اس کو چھوڑ کر اپنے ممبر پہ تشریف لائے. کھجور کے ڈھیر میں سے آپ کا گزرنا اور ڈھیر کا بڑھ جانا، یعنی کوانٹٹی کا بڑھ جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیکر کے درخت سے 3 مرتبہ گواہی مانگنا اور درخت کا گواہی دینا. پھر ہے حجر، حجر کہتے ہیں پتھر کو، پتھروں سے متعلق معجزات. وادی کے شجر اور مکہ کے ایک پتھر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل از نبوت سلام کرنا، یعنی وہ پتھر سے آواز آتی تھی، وہ آپ کو سلام کرتا تھا. پہاڑ احد پہاڑ کا لرزنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک مار کر تھمنے کا حکم دینے پر رک جانا. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اس پر 2 شہید اور 1 صدیق ہیں. حیوانات، سست اور کمزور اونٹنی کو چابک لگنے سے اس کا تیز رفتار ہو کر سارے لشکر سے آگے نکل جانا. یعنی ایک اونٹنی تھی ایک سفر میں جو بہت ہی آہستہ چل رہی تھی، اسے عاجز کر دیا، تھکا دیا، تو جب آپ نے اس کو چابک لگائی تو وہ اتنی تیز ہو گئی کہ سب سے آگے چلی گئی. سفر ہجرت میں خشک اور لاغر بکری کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے چھونے سے خوب دودھ دینا، سب کا جی بھر کر پینے کے باوجود سب سے بڑے برتن کا بھر جانا. اور یہ ایسی بکری تھی کہ جو دودھ نہیں دیتی، یعنی گابن نہیں تھی اور اس کا کوئی بچہ نہیں تھا کہ اس سے اس کا دودھ ہو اترا ہوا. ایک نارمل بکری سے آپ نے دودھ نکالا. سرکش اونٹ کو قابو میں لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کرنے پر روتے ہوئے اونٹ کے آنسوؤں کا تھم جانا. ایک سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک اونٹ آپ کی خدمت میں آ کر بیٹھ گیا اور رونے لگا. اونٹ باقاعدہ روتا ہے اور اس کے آنسو بھی نکلتے ہیں اور وہ اس کے چہرے پر گرتے ہیں. یوٹیوب پر میں نے دیکھا تھا اونٹوں کا رونا. ان کو قرآن سنایا جا رہا تھا اور وہ رو رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وہ رونے لگا. دراصل وہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا تھا جو اس سے کام زیادہ لیتا تھا اور اس کو بھوکا رکھتا تھا. تو آپ نے اس کے مالک کو تلاش کیا اور اس کو سمجھایا کہ تم اس کے ساتھ یہ زیادتی نہ کرو، یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے. طعام یعنی کھانا. غزوہ خندق کے موقع پر 1 یا 2 آدمیوں کا کھانا 1000 آدمیوں کے لیے کافی ہو جانا. غزوہ خندق کے موقع پر جو کی چند روٹیاں 70 یا 80 لوگوں کو پوری ہو جانا. 1 پیالہ دودھ تمام اصحاب صفہ کو کافی ہو کر بچ جانا. 1 بکری کی کلیجی سفر میں 130 افراد کے کھانے کے باوجود بھی بچ جانا. یعنی کھانے سے متعلق بہت جگہوں پر ایسے معجزات ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کا پتہ چلتا ہے. پانی. غزوہ ذات الرقاع میں 1 قطرے پانی پر انگلیاں مبارک رکھتے ہی پانی کا پھوٹنا اور غازیوں کا سیراب ہو جانا. پانی آپ کی انگلیوں سے نکل رہا تھا. سفر حدیبیہ میں 1 کوزے میں دست مبارک رکھتے ہی انگلیوں سے پانی کا پھوٹنا اور 1500 افراد کو سیراب کرنا. یعنی 1 لوٹا پانی تھا جس سے اتنے لوگوں نے پانی لیا کہ 1500 لوگ اس سے سیراب ہو گئے. سفر تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت کے پانی کے 2 مشکیزوں کو چھونا، اس سے 40 صحابہ کا سیراب ہونے کے باوجود اس کے مشکیزوں کا بھرا رہنا اور اس عورت کے ایمان لانے کا سبب بننا. اس موقع پر جب پانی کہیں نہیں تھا تو صحابہ نکلے اور انہیں ایک عورت ملی جس کے پاس 2 مشکیزیں تھے، لیکن وہ کس کس کو پورے آتے کیونکہ غزوہ تبوک میں کتنے لوگ تھے، کتنا بڑا لشکر تھا، 30,000. یس 30,000. تو آپ سوچئے کہ اس موقع پر یعنی 40 صحابہ جو تھے انہوں نے اس مشکیزے سے پانی لیا اور پھر بھی پانی بھرا ہوا تھا. حدیبیہ کے خشک کنویں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1 کلی پانی ڈالتے ہی کنویں کے پانی کا ابل پڑنا. پھر ہے دعا کا فوراً قبول ہونا.
سیدنا انس بن مالک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تو ان کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دینے لگا. سبحان اللہ. آج کل بھی میں ایک خاتون کو جانتی ہوں جن کے گھر میں آم کا درخت ہے اور اس پر سال میں 2 دفعہ آم لگتا. اللہ تعالیٰ جسے چاہے برکت سے نوازے. کیونکہ میں سردیوں کے موسم میں ان کے گھر گئی تھی تو میں نے کہا یہ درخت پر آم ہے اس موسم میں آم؟ تو نے کہا یہ سال میں 2 دفعہ لگتا ہے. سیدنا عروہ بارقی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی. پھر اگر وہ مٹی بھی خریدتے تو انہیں بہت نفع ملتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ کی والدہ کی ہدایت کی دعا کی تو وہ فوراً مسلمان ہو گئیں. چہرہ موڑے بغیر آگے اور پیچھے دیکھ پانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم وانی لاراکم من وراء ظہری. اللہ کی قسم مجھ سے نہ تمہارے رکوع چھپے ہوئے ہیں اور نہ ہی تمہارا خشوع، کیونکہ میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھ پاتا ہوں. کون کیسے نماز پڑھ رہا ہے یہ عام بندہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت عطا کی تھی اور یہ بھی آپ کا دراصل معجزہ تھا. انسانی اعضاء پر اثرات. غزوہ بدر میں قتادہ بن نعمان کی آنکھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک رکھنے سے ان کی باہر ڈھلکی ہوئی آنکھ کا واپس اپنی جگہ پر درست ہو جانا اور بینائی کا پہلے سے زیادہ تیز ہو جانا. ابو رافع کے قتل کے موقع پر عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی کا ٹوٹنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر ہاتھ پھیرنے پر پنڈلی کا ٹھیک ہو جانا، ہڈی جڑ جانا. حضرت علی کی آنکھوں کی بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک لگانے سے آنکھوں کا صحیح ہو جانا. یہ کس موقع پر ہوا تھا؟ غزوہ خیبر کے موقع پر. صفات مبارکہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم اور بردباری. حلم کس کو کہتے ہیں؟ ٹھہراؤ، کام کو سوچ سمجھ کے کرنا، جلد بازی نہ کرنا. غزوہ احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک ٹوٹنے اور چہرہ زخمی ہونے کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر نہایت گراں گزرا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ دشمنوں کے لیے بد دعا کیجیے، تو آپ نے فرمایا مجھے لعنت کرنے والا نہیں بلکہ اللہ کی طرف بلانے والا اور رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. اور دعا فرمائی اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ جانتے نہیں. اب اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. حلم پر. حلم کہتے برداشت کرنے کو. ایک صحابی تھے، وہ اپنے وفد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو سب لوگ فٹافٹ سواریوں سے اترے اور بھاگتے دوڑتے آپ کے پاس پہنچ گئے. لیکن جو ان کے سردار تھے اشج، انہوں نے کیا کیا؟ آرام سے اترے، سواری کو باندھا، کپڑے تبدیل کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اگرچہ وہ لیٹ ہو گئے تھے. یعنی لیٹ سے مراد بعد میں آئے. آپ نے فرمایا کہ تم میں 2 خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، اور وہ کیا ہے؟ الحلم والانات. حلم اور ٹھہر ٹھہر کے کام کرنا، یعنی آرام سے کام کرنا، آہستگی. ہم بعض اوقات جلد بازی میں کام خراب کر دیتے ہیں. کہاں کہاں جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں ہم؟ نماز میں. اور عام طور پر بات کرتے ہوئے جب کسی کی بات پوری سنتے نہیں، اس سے پہلے ہی جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ مس کمیونیکیشن. کیونکہ ہم پہلے سے نا کچھ ازیوم کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ جو بات شروع کر رہا ہے نا اس کا شاید مقصد یہ ہے، خود ہی بنا لیتے ہیں نا اپنے ذہن میں مقصد. اور ابھی اس نے بیچارے نے آدھی بات کی تھی اور ہم پہلے کہتے ہاں ہاں ہاں، یہ کہتے نہیں نہیں نہیں، حالانکہ اس نے آخر میں نتیجہ نکالنا ہوتا ہے ہاں یا نہیں کا، اور پھر بعد میں ہمیں کیا ہوتا ہے؟ شرمندگی. اور کب کرتے ہیں جلد بازی؟ گمان میں جلدی کرنا.
جی ٹیسٹ کرتے ہوئے، پیپر دیتے ہوئے کہ وہ تھوڑا سا پڑھا نا، ہاں ہاں یہ تو مجھے آتا ہے، پورا پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، اور پھر اپنے پاس سے جواب دے دیا، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ غلط ہو جاتا ہے۔ اور کہاں ہوتا ہے؟ کسی کے ملنے کے اشتیاق میں عام طور پر یہ حرکت ہم کرتے ہیں۔ یہ حدیث غور سے سن رہے ہیں؟ اچھا ابھی کیا ہوگا جب میں اٹھوں گی نا، پھر میں دیکھوں گی آپ کو یہ حدیث کتنی یاد رہتی۔ اکثر میں نے دیکھا ہے بہت سمجھدار لوگ، پڑھے لکھے لوگ جب ہاتھ ملانا ہوتا ہے تو یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے آگے کوئی اور بھی کھڑا ہے یا کوئی اور ہاتھ ملا رہا ہے، وہ اس کو پھلانگ کے اس کے کندھوں کے اوپر سے یا ادھر سے کندھا ہلا ہلا کے لائن کاٹ کے، سارے لوگ ادھر سے آ رہے ہیں، وہ ادھر سے جلد بازی میں آ کے لائن توڑ کے کیسی کیسی ناسمجھی کے ثبوت دیتے ہیں ہم، حالانکہ ہمارا ایک ایک ایکشن ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ ہم قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن معلوم نہیں ایسے موقعوں پر ہم کیوں اوور ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں اور پھر جلد بازی کا ثبوت دے کے دکم پیل کر کے، اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت مارکا کر لیا۔ لیکن وہ پسندیدہ نہیں ہے نا، سادگی اور محبت میں کوئی ایسا کام کرنا جو سنت کے خلاف ہو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ الحلم والانات اللہ کو محبوب ہے کوالٹیز۔ جی آپ کیا کہتے ہیں؟ محبت میں نا اذیت دے رہے ہوتے ہیں، جی بعض اوقات محبت میں اذیت دے رہے ہوتے ہیں، لیکن محبت بھی یہاں پہ آ گئی نا، مثلا آپ ٹریفک کا حال دیکھ لیں، ہاسپٹلس میں لائن کا حال دیکھ لیں، معاشرے میں کہیں بھی دیکھ لیں، کہیں پر دیکھ لیں۔ اسی طرح کرتے ہیں، وہاں کوئی محبت نہیں، حالانکہ ہمیں گھر جا کے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا، لیکن ہم باہر اتنی جلدی مچا رہے ہوتے ہیں کہ کسی آگے کو دھکا پیٹ دے کے آگے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جیسے اکثر مجھے جہاز میں یہ دیکھنا پڑتا ہے منظر، وہ بےچارے اناؤنسمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ جب تک جہاز پوری طرح رک نہ جائے آپ اپنی سیٹوں سے نہ اٹھیں، بیلٹ نہ کھولیں۔ آپ یقین مانیں جہاز میں عام طور پر کون سواری کرتا ہے؟ جو افورڈ کر سکتا ہے نا، ہر بندہ تو جہاز پہ نہیں چڑھتا، کیا خیال ہے؟ جن کے پاس کچھ چند پیسے ہوتے ہیں یا کوئی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، یہ تھوڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، عوام الناس تو اتنی جہاز پہ نہیں بیٹھتی۔ اس وقت مجھے اس طرح تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر کہ پڑھے لکھے ہر کلاس میں، بزنس کلاس ہو یا دوسری کلاس ہو، بس یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ کہیں جہاز دوبارہ ہمیں لے کے نہ اڑ دے، جلدی نکلیں اس سے۔ اچھا اور پھر کیا کرتے ہیں ہم؟ جلد بازی میں ہم اوپر سے وہ سامان والا وہ کھول دیتے ہیں اور بعض اوقات نیچے لوگوں کے ساتھ۔ میرے ساتھ ایک دفعہ ہو چکا ہے کہ میرے ساتھ کسی نے کھول دیا اور وہ اوپر آ کے گرایا۔ کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، اور پھر دھکم پیل کر کے باہر نکلیں گے، پھر وہ یعنی آخر تک ہمارا حال نہیں سدھرتا۔ اور اس میں حالانکہ کیا ہوتا ہے، سب نے نکلنا ہے نا، کسی کو اس نے اندر نہیں چھوڑنا، بلکہ اگر آپ بیٹھے نا تو پوچھنا آ کے آپ کیوں بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر، یس۔ ایک اور موقع مسجد نبوی میں روضہ مبارک پہ جاتے ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ سب سے زیادہ دنیا میں ادب کا مقام ہے، ادب کا۔ اگر وہاں کوئی آواز اونچی ہو گئی، دکم پیل کی، کوئی بدتمیزی کی، کسی سے لڑائی جھگڑا کیا، کسی کو تکلیف دی، عمل برباد ہونے کا ڈر ہے۔ لیکن وہاں پر یعنی ریاض الجنہ میں شاید ہی کوئی سلامت بچ کے آتا ہو جس کو کوئی دھکا نہ پڑا ہو۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یعنی آپ خود سوچئے، تو کم از کم اگر ہم سب یہ عہد کریں کہ اللہ ہم کو لے جائے تو ہم سمٹ کے رہیں گے، بچ کے رہیں گے، پیچھے رہیں گے، موقع ملے گا تو آہستہ 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 راستہ بنا کے آگے جائیں گے، کسی کو دھکا نہیں دیں گے۔ اگر وہاں نہیں بھی موقع ملا نا تو بھی محفوظ ہیں آپ، بجائے اس کے کہ آپ دھکا دے کے، کسی کو تکلیف دے کے، کسی کے سر پہ ٹھوکر لگا کے اور کسی کو اور طرح تکلیف دے کے آپ وہاں نماز پڑھیں اور ملے کچھ بھی نہ۔ جی جس طرح سازا ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ بچوں کی تربیت ماؤں کی ذمہ داری ہے، تو ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں، اگر یہ علم کی جو عادت ہے ہم اپنے بچوں میں یا جو ہمارے زیر تربیت ہے ان لوگوں میں، مثلا آپ دیکھیں کہ ہم میں سے سب کو شادی کے موقع پہ یا تقریبات میں جانا ہوتا ہے، جس وقت وہ کھانا سرو کرتے ہیں تو اس طرح سب کھڑے ہوتے ہیں جیسے آج پہلی دفعہ کھانا دیکھا ہے۔ تو اس وقت اگر ہم خود بھی ٹھہریں اور اس کے بعد وہ ٹیبلز خالی ہو جاتی ہیں اور وہ کھانا پڑا ہوتا ہے، بعد میں دل بھی نہیں کر رہا ہوتا، لیکن پلیٹیں بھر بھر کے اس وقت اس طرح لا رہے ہوتے ہیں سب،
ट्रैफिक में हो, शादियों के मौके पे हो, किसी से मिलना हो, खुद भी आदत डालें और दुल्हन अपने को देखना हो, मैयत को देखना हो, उस मौके पे भी खुदा का खौफ नहीं आता. हजर असवद पे बोसा देने की सबसे बेहतरीन मकाम दुनिया का, वहां हम नहीं संभलते, नहीं समझते, और कोई होगा जो मार खाए बगैर या धक्का खाए बगैर वहां से लौटा हो. खतीब में नमाज पढ़ते हुए, तवाफ करते हुए आगे आके खड़े हो जाते हैं. और मुझे हमेशा इतना डर लगता है कि अल्लाह मैं सजदा करे, सजदा करने में यकसुई नहीं हो पाती, क्योंकि मुझे डर लगता है कि मेरे सर पे किसी ने मार दिया तो क्या बनेगा, क्योंकि वो अल्लाह रहम करे. ये करने वाला कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, जिनका अखलाक अपना ये था कि आपके अंदर हिल्म और बुर्दबारी थी, और आपने अपने सहाबी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से खुशखबरी सुनाई कि तुम्हारे अंदर दो सिफात ऐसी हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत रखता है, और वो है हिल्म और बुर्दबारी, और हिल्म और अनात, आहिस्तगी और ठहराव. तो हमें अपनी सारी चीजों में, गुफ्तगू में, मामले में, हर चीज के अंदर ये पैदा करने की कोशिश करनी है. बिल्कुल बिल्कुल. असल चीज है ना कि अल्लाह की मोहब्बत हासिल करनी, और अगर वही हासिल ना हुई तो फिर इन सब बातों का क्या फायदा होगा. जी पीछे से आप. साजा, जो अभी हज में हादसा हुआ था, पहला जो बड़ा हादसा था उसमें यही वजह थी कि उन्होंने जो रुकावटें थी वो अपनी जल्दबाजी की वजह से तोड़ दी थी, और फिर वो उस ट्रैक पर आ गए थे जो आने वाला था, तो फिर दोनों आपस में टकराए और फिर कई अमवात हुई थी. अल्लाह, कितना बड़ा पाप कमाया कि वो सबके लिए, सिर्फ खुद ही नहीं औरों को भी हलाकत के मुंह में डाला. साजा, ये जो घर के कामकाज हम लोग कर रहे हैं, अगर ये पृथ्वी कर लें तेजी से तो ये सही है या उसको भी तहम्मुल करना चाहिए, यानी एक्टिवली अगर सही से पूरा जी, इनका सवाल ये कि घर का काम करते हुए एक्टिवली काम कर सकते हैं या स्लो करें. इसका ये मतलब नहीं कि सुस्ती में चले जाएं. इसमें एक्टिवली हम काम करेंगे, लेकिन कैसे? इसको छोटी सी मिसाल से, मिसाल के तौर पर आप पानी डाल के दे रहे हैं किसी को, ठीक है, आप इस तरह उंडेलें ना, तो ये कि बिल्कुल ऐसे ऐसे करें, और ना ही आप पूरा एकदम उलट दें, एतदाल दरमियानी तरीके से, और इतना भरे कि जिससे वो बाहर ना छलके और किसी को तकलीफ ना हो. चाय डाल के दे रहे हैं और अगर आधी पिर्च में गिरी हुई है तो क्या होगा? यानी सलीके से काम करें, आराम से काम करें. खाना खाते हुए अगर आपके पास कोई ऐसा शख्स बैठा हो जो जल्दबाजी में तेज तेज खाना खा के बैठ जाए तो क्या होता है? आपको कुछ होता? मुझे शदीद घबराहट शुरू हो जाती है. वो सेहत के लिए वैसे भी नुकसानदेह है बहुत जल्द खाना, और दूसरे के लिए अजियत भी है और शर्मिंदगी भी है. वो बेचारा आहिस्ता आहिस्ता खा रहा है और आप खा के हाथ पे हाथ रख के बैठ गए. जब आप एक इकट्ठे सब के साथ बैठे होते हैं तो आराम से खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, चाहे आपने दूसरे के मुकाबले में कम ही खाना है, लेकिन आप इस तरह खाएं कि दूसरों की रियायत करें. तो सब चीजों के अंदर ये चीज हमें देखनी होगी. इसी तरह बाज़ औक़ात हम लेट हो रहे होते हैं ना कहीं से, फिर शामत आ जाती है किसकी? ड्राइवर की. जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, तुम इशारे पे रुक गए, वो सारे निकल गए, तुम जल्दी चलो, और उसे गलती करवा देते हैं. और बाज़ को तो जल्दबाजी में जो मोड़ मुड़ना होता है वो उससे पहला मोड़ ही मुड़ जाते हैं, उससे पहला मोड़ मुड़ के वक्त जाया करते हैं. ये सब जल्दबाजी किसकी तरफ से? शैतान की तरफ से. जी आप. घर की बेल तेजी से बजाना, जैसे हम उनको डिसिप्लिन सिखा रहे होते हैं कि आराम से ठहरे, एक बेल के बाद थोड़ा सा वेट कर लें, हाँ. आते आते टाइम लगता है, तो ये भी एक छोटी सी बात है, लेकिन बच्चों बिल्कुल. में शुरू से आदत है. बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात की. जैसे घर में दाखिल होने के लिए बेल बजाना, अपने या किसी के, अपने बच्चे हैं या आप किसी और के घर में गए हैं, इसी तरह फजर के वक्त बच्चों के कमरे का दरवाजा नॉक करना. उठाने के लिए हमारा तरीका क्या होता है? कुछ लोग तो आराम से नॉक करते हैं कि वो डर के घबरा के कहीं कुछ और ही ना हो जाए, और कुछ तो धड़ 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 साथ चीख चिल्ला भी रहे होंगे, साथ दम दम भी कर रहे होंगे, और एक तूफान बदतमीजी बरपा. वो किस तरह की नमाज पढ़ेंगे जिनके दिन का आगाज ही इससे हुआ है? उसमें भी आप यानी 3 दफा इस तरह फिर रुक जाए. ज्यादा करना है तो 5, बस दोबारा थोड़ी देर तक दोबारा
ایک ہی دفعہ میں تو نہیں کریں نا سب. بالکل, اگر آپ خود وقت پہ اٹھے ہو نا تو ایک دفعہ آپ اٹھ کے بجا دیں ان کا دروازہ, دوسری دفعہ وضو کے بعد کر لیں, تیسری دفعہ نماز پڑھ کے بجا دیں, تو پھر بھی ان کے پاس ٹائم ہوگا کہ وہ آخری وقت میں اٹھ کے نماز پڑھ لیں. خود دیر سے اٹھے, پھر سارا غصہ ان پہ نکالا.